ویورز 28 مئی کا دن صرف ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کا اسٹریٹجک آئیڈینٹی کا دن ہے. آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے نیوکلیئر ڈیٹرنس, کشمیر کا فیوچر کیا ہوگا اور جو انڈو پاک ٹینشنز چل رہی ہیں اس کا حل کیا ہوگا. کیا ساؤتھ ایشیا امن کی طرف جا رہا ہے یا پھر کوئی نیا کانفلکٹ ہوگا. میرے ساتھ موجود ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. ان کو ان کی سروس کے دوران ستارہ امتیاز اور ستارہ بصالت سے بھی نوازا گیا. السلام علیکم خالد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی فائدہ, تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو ویری مچ سر. سر, ابھی جو پاکستان اور انڈیا کی ایک ٹینس سچویشن چل رہی ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تعلقات کہاں تک جائیں گے؟ کیا کوئی امن کے امکانات نظر آتے ہیں آپ کو؟ وقتی طور پر تو اس میں آپ کو پاز لگتا ہے, لیکن لانگ ٹرم میں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اصل وجہ ہے وہ کشمیر ہے. انڈسپیوٹڈ چھوڑ گئے برٹش, اور پچھلے تقریباً 78 سال سے ہم اسی کانفلکٹ میں ہیں, اور پچھلی جنگوں کی مین وجہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کشمیر ہی تھا. اب زیادہ ظاہر ہے اسکلیشن ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی زیادہ بڑھ گئی ہے, فورسز بہت اسٹرانگ ہو چکی ہیں, دونوں طرف ٹیکنالوجی بہت زیادہ آ گئی ہے, اور اسی زوم یا اسی مان پر ہندوستان نے بھی ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی, جس کا ہم نے زبردست جواب دیا. تو جب تک یہ اصل وجہ نہیں ختم ہوتی, میرا نہیں خیال کہ اس علاقے میں ہم کوئی امن کی توقع کر سکتے ہیں. یا تو انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ جینوئنلی سیریس ہوں اور کمیٹڈ ہوں ٹو دا کاز کہ اس کو امن لانا ہے, پھر تو پاسبلٹی ہے. انٹرنیشنل پلیئرز کی آپ نے بات کی, اگر میں بات کروں چائنا کی, رشیا کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا رول یہ پلے کر سکتے ہیں انڈیا پاکستان کی سچویشن کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے؟ دیکھیے, چائنا کا ٹریڈیشنلی ہندوستان کو یہ شکایت ہی ہے کہ چائنا نے ہمیں بہت ساتھ دیا ہے, کوئی شک نہیں دیا ہے. رشیا ٹریڈیشنلی پچھلے تقریباً 70 سالوں سے, جب یہ سوویت یونین بھی تھا تب بھی وہ انڈیا باعث تھا زیادہ. اگر کوئی رول پلے کر سکتا ہے اس وقت, میرا خیال ہے جو دنیا میں امریکہ ہی ہے. وہ دونوں طرف اس کا انفلوئنس بھی ہے, ظاہر ہے اس کے بائلیٹرل ریلیشنز بھی اس طرح کے ہیں, اور اس کی اسٹریٹجک کہہ لیں یا گلوبل پوزیشننگ بھی ایسی ہے. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کا مزاج, یہ موڈ اب تک آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا, وہ چاہ رہے ہیں کہ مختلف امن ہو جائے. اگر وہ سیریسلی اس کو پرسو کریں پھر ایک پاسبلٹی ہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے. اگر آکوپائڈ کشمیر کو ہم چھڑا لیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, اس سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا؟ نہیں, چھڑا لینے کا دیکھیے ہندوستان اتنی جلدی چھوڑے گا نہیں. پہلی بات تو یہ, ناٹ دیٹ میں آپٹیمسٹک آدمی نہیں ہوں, لیکن ہندوستان کے لیے بڑا مشکل ہے. جس کے لیے انہوں نے دیکھیے اس کو چھوڑیں کشمیر کو, ایک پہلگام انہوں نے ایک فالس فلیگ کر کے کہاں تک پہنچا دیا. اس 1.7 بلین لوگ اس خطے میں رہتے ہیں, اینڈ بدقسمتی سے سب سے زیادہ ڈس انٹیگریٹڈ یہی ایک ریجن ہے دنیا کا. آپ دنیا پر نظر دوڑائیں, نارتھ امریکہ آپس میں کینیڈا ٹریڈ کرتے ہیں بہت اچھا, یورپین یونین کرتی ہے, افریقہ کرتا ہے, مڈل ایسٹ کرتا ہے, آسیان کے ملک کرتے ہیں. ہم دنیا کا تقریباً 22 سے 23% ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا آپس میں ٹریڈ صرف 5% ہے. جی, کس کی وجہ سے؟ بھوٹان, نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا, پاکستان, ان کی وجہ سے تو نہیں, ہندوستان کی وجہ سے. کیونکہ اس کی دلچسپی نہیں ہے, وہ ریجنل حجم نہیں چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے سبسروینٹ ہو کر سارے ملک رہیں, اور ظاہر ہے وہ رہنا نہیں چاہتے. بہت جو مجبوراً رہ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے, لیکن آئی ایم شیور پاکستان کی تو الحمدللہ نہیں ہے ایسی کوئی مجبوری. تو جب تک ایک بڑی پاور آ کے انٹرفیئر نہ کرے اور ہندوستان کو ریئلائز نہ کروائے, لیکن ہمیں ایک چیز اور ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا آپ کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کی وجہ سے ڈیل کرتی ہے, ہمارے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کرتی ہے. ایران, عراق, امریکہ, کوئی بھی ہمارے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ جب بیلنس کرتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے میری کیا انٹرسٹ ہے اس کے اندر. چائنا کی بھی یہ, چائنا کی اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہے ہمارے اندر. یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ویسے پسند کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس ایریا میں ایک اسٹریٹجک بیلنس چاہیے, اس کی وجہ سے کرتے ہیں. رشیا بھی اس طرح کرتا ہے. امریکہ اگر جینوئنلی چاہتا ہے تو obviously جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوگا, آئی ایم ناٹ آپٹیمسٹک, لیکن جب تک امریکہ ڈٹرمنٹ رہا تو پاسبلٹی ہے. اچھا, پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹریڈ کا جیسا بھی تھا ایک سلسلہ تو تھا, اب وہ بالکل بند ہو گیا اس اٹیک کے بعد. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو بحال ہونا چاہیے, اور اگر اس کو کیا جائے تو کن شرائط پر کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ہم تو ہمیشہ سے پرسو کرتے رہے ہیں پیس. آپ نے نوٹ کیا ہوگا انڈیا ہے جو ہمارے ساتھ کرکٹ تک نہیں کھیلنا چاہتا, ایک کامن وینیو تک نہیں کھیلنا چاہتا, ایک نیوٹرل گراؤنڈ پر بھی نہیں کھیلنا چاہتا. وہ بڑے عرصے سے آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ ہمیں اس بلی موڈ میں رکھنا چاہتا ہے کہ ہم ڈیفینسو رہیں. بہت جگہ پہ ہم اپنے, کیونکہ اکنامک حالت ہماری اچھی نہیں تھی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہماری اچھی نہیں تھی, لیکن جو ہندوستان نے مس کیلکولیٹ کیا, جو ہائپوتھیسس ہمارے بارے میں غلط کیا. ہائپوتھیسس ملٹری میں کہتے ہیں اس آپشن کو جو آپ دشمن کو دیتے ہیں کہ وہ میرے خلاف کیا کرے گا, اس نے ہمیں مس ریڈ کیا, اس نے ہمیں غلط ایسٹیمیٹ کیا, اس نے ہمیں مس لیڈ کیا اور ان ریئلسٹک ہائپوتھیسس کیا ہمارے بارے میں کہ ہم شاید یہ ڈرون یا میزائلوں کے بعد ہم معافی شافی مانگ لیں گے اور کہیں گے کہ جناب جو آپ کہیں اسی طرح, یہ اس کو نیو نارمل مان لیں گے. پاکستان نے جو 10 مئی کی صبح کو 5 گھنٹے میں جواب دیا, وہ میں کئی چینلز پہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے 65 کی جنگ سے زیادہ ٹنیج بام پھینکا, اسی وجہ سے حالات بدلے. ہندوستان وہ چاہتا تھا کہ
کہ جو اس نے ڈرون مارے تھے, جو اس نے میزائل مارے تھے ہمارے ایئر بیسز پر اور سو کالڈ ان کے ٹریننگ کیمپس پر, وہ ہم نیو نارمل سمجھ لیں. لیکن جو 10 تاریخ کو ہم نے صبح 5 گھنٹے کیا, ہم نے بتایا کہ نیو نارمل یہ ہے. تو اب ہندوستان ایک شاک میں ہے اس وقت. زخمی ایک جیسا ہوتا ہے نا, جس کو آپ نے پنچ کر دیا, ناک بلیڈ کر رہی ہے باکسر کی, ڈیمیج کچھ خاص نہیں ہوا لیکن بلیڈنگ بہت بری لگ رہی ہے, سب پبلک کے سامنے ہو رہی ہے. اچھا, آج یوم تکبیر ہے, اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ ساؤتھ ایشیا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے, کیا یہ نیوکلیر ڈیٹرنس کی وجہ سے ہے یا کچھ اور فیکٹرز بھی اس میں انوالو ہیں؟ ایبسولیوٹلی سب سے بڑی وجہ اس کی نیوکلیر ڈیٹرنس ہے. آج نیوکلیر ڈیٹرنس نہ ہوتی تو شاید ہمارے ساتھ اتنی جلدی سیز فائر نہ ہوتا, کیونکہ ہندوستان کو پتہ تھا کہ ہمارے پاس ابھی وہ کارڈ ہے جو بہت دور ہے. ہندوستان اتنے عرصے میں ہمیں چاہ رہا تھا کہ ارسپانسبل اسٹیٹ, روگ اسٹیٹ, ہندوستان چاہتا تھا کہ ہم دنیا کی نظر میں یہ چاہیں کہ ہماری سینسٹیوٹی ہے اور ہم شاید نیوکلیر بٹن پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں, ہمیں ارسپانسبل, اس لیے وہ ثابت کرنا چاہتا تھا. ہم نے اتنی میسو ریٹیلیشن کی ہے وداؤٹ ٹچنگ دا نیوکلیر آسپیکٹ, جس سے ایک ہندوستان کو نیا جس جھٹکا کہہ لیں یا ایک شوق لگا ہے کہ یہ تو ملک ابھی کنونشنل وار میں بھی اتنی سیریس ڈیٹرنس رکھتا ہے, تو نیوکلیر کی بات ہے. نیوکلیر ڈیفینیٹلی ہے, میں سب کو کریڈٹ دینا چاہوں گا. میں ایز اے آفیسر پاک فضائی میں سرو کیا جب یہ نیوکلیر بن رہا تھا, جب کوٹا لیبارٹری ہماری ہم نے ڈیوٹیز کی ہوئی ہیں دن رات اس کو ڈیفینڈ کرنے میں, جب یہ ہم بام بنا رہے تھے, اس وقت کوئی بھی ویژولائز نہیں کر سکتا تھا کہ ہم جب کیپبلٹی حاصل کر لیں گے تو لانگ ٹرم میں ہماری اسٹیبلٹی میں کتنی کنٹریبیوٹ کرے گی. بٹ الحمدللہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھارت نے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن ایک رویہ اپنایا, اس کے لیے پاکستان کو کیسی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ ہائیبرڈ, ایسمیٹرک یا کچھ اور؟ دیکھیے, کولڈ اسٹارٹ ایک انڈیا نے کوائن کی تھی ٹرم. جتنی اب دنیا میں ترقی ہو گئی ہے, کولڈ اسٹارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وداؤٹ اینی ریئیکشن اتنا کرنا. اب سیٹلائٹس آ گئے ہوئے ہیں, آبزرورز آ گئے ہوئے ہیں, ہمارے پاس ڈرونز ہیں, آبزرویشن, سیٹلائٹس, انٹیلیجنس, بہت کچھ ہو گیا ہوا ہے. کولڈ وار تو آپشن رہی نہیں اس کے پاس. ابھی بھی میں دیکھ لیا کہ ہندوستان کی آلموسٹ فوج بیرک میں رکھی گئی تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اتنی پنشمنٹ تھرو کر لیں گے ڈرونز وغیرہ سے کہ پاکستان شاید سرنڈر کر جائے گا یا معافی تلافی میں آ جائے گا. وہ نہیں ہوا. تو میرا نہیں خیال کہ اب اس کے پاس کوئی وہ آپشن ہے. ایسیمیٹرک تو ہندوستان کر رہا ہے, پراکسی وار تو ہندوستان کر رہا ہے. دیکھیں چند دن بعد ہی اس نے ہمارے کوئٹہ میں معصوم بچیوں کو جو پر ظلم کیا, وہ ایسیمیٹرک ہے. سیمیٹری میں تو آپ جواب نہیں دے پائے نا. آپ ہوا میں گئے, آپ کے جہاز تقریباً 80-85 آپ نے بھیجے, 5-6 ملبے کی صورت میں گرے, تو وہ شرمندگی اپنی جگہ ہے. تو اب محاذوں پر آ کر سمندر میں اس کو ضرورت ہی نہیں ہوئی, زمین پر اس نے چند توپیں اور فائرنگ کر کے سویلینس کو شہید کیا. تو اب ایسیمیٹرک یا وہی ایک ہندوستان کے پاس آپشن بنتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ہڈن ہوتی ہے, وہ انیشیٹو اس کے پاس ہوتا ہے, اس میں لوگ خریدے جا سکتے ہیں. اور اسپیشلی میں فورسی کر رہا ہوں کہ وہ ویسٹرن بارڈر پہ جو طالبان سائٹ ہے, ادھر سے لوگوں کو بائی کر کے اور دو طرف ہمیں کنفرنٹ کرنے پر مجبور کرے گا 2 فرنٹ پہ, جو ہمارے لیے بالکل فیوریبل نہیں ہے. ہمیں اس کا سوچنا چاہیے کہ ہم ایسٹرن فرنٹ باعث رہے ہیں, ہماری آرم فورسز بھی اسی طرح ہیں. 2 فرنٹ پہ نہ ہمیں سوٹ کرتا ہے اور نہ ہمیں آبویسلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے ہمارے حق میں ہے کوئی. جی.